बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान तेजी के साथ अनारकी की तरफ बढ़ रहा है। मुआशी बर्बादी और सियासी अदम इस्तेकाम, PDM की जमातों की हुकूमत की बैड गवर्नेंस, जिद और अना, अब एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से भी मामलात निकल रहे हैं, खतरात बढ़ रहे हैं। इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और अमेरिका के अंदर शहबाज शरीफ समेत जो हुकूमती वफद है उसके इस्तकबाल के लिए पाकिस्तानियों ने क्या सरप्राइज तैयार किया है। राना सनाउल्लाह को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नोटिस भेजा है, ये क्या मामला है, इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब ये मौजूदा हुकूमत आई थी तो आपने देखा कि इसका असल जो मकसद था वो NRO लेना था। बहुत सारे ऐसे मुल्जमान थे जिनमें राना सनाउल्लाह खुद मौजूद थे, मरियम नवाज थी, कुछ और आम लीडर्स थे जिनके नाम ECL के अंदर डाले गए थे, नैब की तरफ से, FIA की तरफ से, कुछ और जो अदालतें हैं उनकी तरफ से भी ये एकामात थे। लेकिन वो जो लिस्ट थी उसको महदूद किया गया था। बाज तो जेन्युइन इशूज थे और लोगों के जो केस है वो झूठे थे, ज़ाहिर है उनको फंसाया गया था और बैरून मुल्क वो ट्रैवल करने के अंदर उनको दिक्कत थी। लेकिन उसकी आड़ के अंदर जो है वो सब के लिए दरवाजे खोल दिए गए। और अब इस बिना पर जो है ये काम एक किया गया और दूसरा आपको इल्म है जो NRO हुआ जिसके अंदर नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तरामीम हुई। और आज हमने देखा कि 50 से जायद जो मेगा करप्शन के स्कैंडल हैं वो अब नैब के दायरा अख्तियार से निकल गए हैं। यानी एहतसाब अदालतों ने वापस नैब को रेफर कर दिए हैं कि अब ये नई तरामीम के बाद ये हमारा केस बनता ही नहीं है, लिहाजा नैब अब साबित करेगा करप्शन कहाँ हुई है, आमदन से दर से जात है नहीं है, ये नैब साबित करेगा। लेकिन यहाँ पर एक और डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है DG खान की, वहाँ के जो जज साहब हैं उन्होंने एक मुबैना तौर पर एक क्रिमिनल जो शख्स है उसके लिए कुछ एकामात दिए। और ये जो कानून बनाया गया वो इसके अंदर जो रूल बनाया गया और इजाज़त दे दी गई इसके अंदर वो मुतासर हुआ है सारा काम। अब राना सनाउल्लाह को और सेक्रेटरी दाखिला समेत कुछ लोगों को नोटिस भेजा गया है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत DG खान की तरफ से। और इसके अंदर वजीर दाखिला के साथ वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन नादरा को भी ये शोकाज नोटिस जारी किया गया है। वफाकी वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन नादरा को जाती हैसियत में तलब किया गया है। और ये कहते हैं कि जेर समात मुकदमे के मुलजम का नाम ECL के अंदर डालने का अदालत ने हुक्म दिया और अदालत ने चेयरमैन नादरा को भी मुलजम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया था, जिस पर अमल दरामद नहीं किया गया। वजीर दाखिला और ये जो सेक्रेटरी हैं दाखिला चेयरमैन नादरा ने फ़राइज़ की अंजामदही में गफलत बरती है, लिहाजा वो इसको जवाब दें। वो मुलजम जो है उनका आप ब्लॉक नाम भी नहीं किया और उसको ECL से भी निकाल दिया है, तो यकीनन वो भाग गया होगा, जिसकी वजह से अदालत ने ये शोकाज नोटिस जो है वो भेजा है। अब इसके अंदर बड़े बड़े लोगों की मुआवनत होती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसका एक आम किरदार है। वो बेशक भगोड़े हैं, इश्तिहारी हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम को चूना लगाकर दिन दिहाड़े झूठ बोलकर जिस तरह उनको निकाला गया, उनके सहूलतकार, उनके मदद करने वाले, उन्होंने पाकिस्तानी कौम के मुंह पर जिस तरह थप्पड़ रसीद किया, वो तो आज तक उसकी गूंज जो है हर बात ज़मीर पाकिस्तानी जो है उसके चेहरे पर, गाल पर वो नजर आती है। लेकिन इसके साथ जो है वो अब शहबाज शरीफ गए हैं लंदन और इन्होंने जाना था। ये तारक अजीज साहब है, रोजनामा दुनिया के बड़े आम रिपोर्टर है और नून लीग की बीट कवर करते हैं। उन्होंने 6 सितंबर को ये खबर ब्रेक कर दी थी जब मलका बरतानिया की अभी फौतगी का कोई चांस बगैर नहीं नजर आ रहा था, कोई खबरें नहीं थी। तो उन्होंने बताया था कि शहबाज शरीफ ने जाना है लंदन और फिर उन्होंने अमेरिका जाना है, चूंकि UNO का इजलास होना है, यूनाइटेड नेशंस का, और उसके अंदर शिरकत करनी है और वहां पर इन जनरल बाजवा की एक्सटेंशन होगी या नए आर्मी चीफ की तकर्री होगी, इस पर हतमी मंजूरी ली जाएगी नवाज शरीफ से। अब ये अलहदा बात है कि आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान जो है वो भी फड्डे की खबरें हैं जो गुज़श्ता रोज आपके सामने मैं रख चुका हूं, शेख रशीद भी इसका जिक्र कर चुके हैं। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो हतमी उसने फैसला करना है। अब ये कितनी अजीब बात है, कितने दुख की बात है। आज चारसदा के जलसे में इमरान खान ने भी इसका इजहार किया कि एक मुजरम इश्तिहारी शख्स से इस मुल्क के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है उसका मशवरा किया जाएगा। मेरा ख्याल है इनको लाने वाले जो है
انہوں نے بھی پتہ نہیں کہاں تک کا سوچا ہوا تھا اور کس طرح یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو اب امریکہ کے اندر پاکستانی ظاہر ہے بپھرے ہوئے ہیں، ای وی ایم مشین وہ آپ نے ختم کر دی، اوورسیز پاکستانیوں کا جب ووٹ کا رائٹ ہے وہ آپ ختم کر رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ نے ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ سارے آپ کے دشمن ہیں، اور جب مال چاہیے ہوتا ہے تو پھر آپ اوورسیز کو پکار رہے ہیں، جیسے ابھی آپ موجودہ حکومت جو ہے یہ پوری اس نے کوشش کی ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ چونکہ اوورسیز کمیونٹی شامل ہے اور ان کی اٹیچمنٹ ہے زیادہ لوگوں کی اور کثیر بلکہ تعداد کی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں عمران خان ان کی بات کرتا ہے۔ آپ دبئی میں جائیے، آپ یورپی ممالک میں جائیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، وہاں جو رولز ہیں، جس طریقے سے گورننس کا سسٹم ہے، عمران خان وہ لانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کچھ وہ کر پائے کچھ نہیں کر پائے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے پاکستانیوں نے بڑا غصہ کیا ہوا ہے نون لیگ کی اور یہ بھانمتی کے کنبے کی حکومت کو۔ تو باقاعدہ طور پر یو این او اسمبلی کے سامنے 23 ستمبر کو دن 3 بجے بلکہ 11 بجے اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ پورے امریکہ سے پاکستانی کمیونٹی وہاں پہنچے اور امپورٹڈ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے اراکین ان کے خلاف احتجاج کریں کہ یہ پاکستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، یہ مسلط کیے گئے ہیں اور یہ رجیم چینج کے ذریعے ان کو مسلط کیا گیا ہے۔ تو شہباز شریف جو ہے اور ان کے جو لوگ ہیں، آپ دیکھیے کہ بڑا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں صحافی حضرات جو اس امریکہ کے اندر اس کو کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ بڑا اس معاملے کو خفیہ رکھا گیا تھا کہ شہباز شریف نے کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے کہ وہاں احتجاج نہ ہو جائے، لیکن آگے لوگ تیار ہیں اور وہ وہاں پر بھی امپورٹڈ حکومت نامنظور اور گو شہباز گو کے جو نعرے ہیں وہ لگیں گے۔ اور اگر تو عمران خان ہوتے تو آپ دیکھیے وہاں ایک بڑا ہزاروں کا مجمع ہوتا جیسے امریکہ کے اندر پہلے ہوا، لیکن یہ ایک بڑا سرپرائز جو ہے شہباز شریف کے لیے امریکہ میں تیار کر لیا گیا ہے۔ اب جو حالات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ پچھلے 2-3 دن آپ کے سامنے یہ خبریں رہی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ پھر یہ بھی خبر آئی کہ 2 ملاقاتیں ہوئی، چونکہ سورسز کے حوالے سے خبریں ہیں، کنفرم کسی نے نہیں کی، لیکن مصدقہ ذرائع سب کے پاس موجود ہیں، اور یہ بات 4 دن پہلے میں اپنی ویڈیو کے اندر ذکر کر چکا ہوں اور میرے پاس بھی بڑے عام سورس سے جب میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ لیکن اب جو ہے معاملات آگے بڑھ چکے ہیں، یہ پی ڈی ایم، یہ فضل الرحمان زرداری، نواز شریف، ان کے جتنے بھی کیسز ہیں یہ NRO 2 تو لے چکے ہیں، یہ جو جتنا پیکج انہوں نے مانگا تھا شاید اس میں سے کچھ ابھی ان کو نہیں ملا۔ اب یہ چونکہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ تو کیا ہے، اگلے 5 سال عمران خان نہیں ہوگا، شاید یہ کمٹمنٹ جو ہے اب کوئی پوری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو اس لیے جو آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے وہ نون لیگ بضد ہے اس وقت تک کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے، اور جنرل باجوہ صاحب کے لیے بھی یہ مشکل ہوتا ہے، کوئی بھی آرمی چیف جو پہلے ہی 6 سال ٹینیور پورا کر چکا اور نیچے اس کے جونیئر موجود ہوں، تو وہاں جو لائن کے اندر لگے ہوئے لوگوں کی بےتابی ہے، یہ ایک نیچرل بات ہے کہ ان کے لیے بڑا یہ مشکل ہوگا۔ تو نئی جو تقرری ہے وہ 29 نومبر کو ہوتی ہوئی اس وقت تک جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، اور پی ڈی ایم کی حکومت فضل الرحمان زرداری انہوں نے انفورس کیا ہے، یعنی وہ بضد ہیں کہ جی ہم نے پورا کرنا ہے، اور الیکشن بھی اگلے سال اکتوبر سے پہلے ہم نے نہیں ہونے دینے، یعنی پاکستان کی معاشی بربادی ہو، تباہی ہو، مہنگائی ہو، عام آدمی رل جائے، کسان سڑکوں پر ہو، مزدور، ٹیچر سب آ جائیں، لیکن ہم نے عوام کے پاس اقتدار کے لیے، ووٹ کے لیے نہیں جانا، چونکہ اقتدار مل گیا ہے، ووٹ کے لیے جائیں گے جوتے پڑیں گے، لوگ کہیں گے آپ تو مہنگائی مارچ کے نام پر گئے تھے، تو لوگوں کا سامنا کرنے کی اس وقت پوزیشن نہیں ہے، لوگ جولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں، جن کی ماہانہ آمدن 15-20 ہزار ہے اور بجلی کا بل 30-35 ہزار ہے، وہ تو جولیاں اٹھا کر اس حکومت کو رو رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں میٹر اتار لو، ہمیں وہ پچھلا جو پتھر کا دور تھا اس کے اندر جیسے انسان رہتے تھے وہ ہم رہ لیں گے۔ تو ان حالات کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوشاں ضرور ہے، یہ بڑے عام ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، بلکہ اب تو بہت سارے لوگوں نے اس کا ذکر بھی کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مشکل ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو منائے، اور دوسری طرف عمران خان بھی مطالبے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہی وہ دور ہے، 2 ہفتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عمران خان پریشر کو بڑھانا چاہتے ہیں، عمران خان کو جو عوام ہے ان کو سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں،
اور اس کے ذریعے جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی بڑی سادہ ڈیمانڈ ہے کہ نیوٹرل ہو جائیں، تو پھر یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ عوام میرے ساتھ ہے، ان کے ساتھ تو عوام ہے نہیں، تو یہ زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں چل سکتے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے جس طرح روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، کسان رل گیا ہے، چاول کی فصل کاشت کی ہے پتہ کوئی نہیں ہے ریٹ کیا لگنا ہے، سیلاب نے تباہی بربادی پھیر دی ہے۔ اور اس ماحول کے اندر جو ہے اگر یہ لوگ اس اپنے اقتدار پر مزید بضد ہیں تو آپ اندازہ کر لیں 1-2 مہینے کے بعد تو ملک ڈیفالٹ کی طرف ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور جب ملک ڈیفالٹ کی طرف جائے گا تو لوگ پھر احتجاج کے لیے نکلیں گے، انارکی کا ماحول ہوگا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو اور ان کو فہم آ جائے، کچھ سوچ لیں اس ملک کا، اپنی تجوریاں بھر چکے، بیرون ملک اثاثے بنا لیے، جائیدادیں بنا لی، لیکن عام پاکستانی جو ہے وہ پس رہا ہے، وہ ناروں کے اندر پسا جا رہا ہے۔ اور اب جو حالات ہیں وہ انتہائی گمبھیر ہو گئے ہیں، اور لگتا ایسے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اگر نیوٹرل صرف ہو جائے گی تو معاملات بہتر ہو جائیں گے، لیکن ظاہر ہے ہر طرف کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، روابط ہوتے ہیں، پھر یہ پورا بانمتی کا کنبہ مسلط ہوا ہے، تو آنے والے دنوں کے اندر جو ماحول ہے وہ انارکی کی طرف جا رہا ہے، وہ مزید تشدد کی طرف دکھائی دے رہا ہے، اور اللہ نہ کرے گرفتاریاں اور زیادہ، اور بخلائی ہوئی حکومت ہے، وہ عمران خان کی گرفتاری کا بھی کوئی نہ کوئی جواب جو ہے وہ نقص امن کے تحت کوئی بھی گھڑ کر وہ اس طرح کا کھیل سکتے ہیں۔ پھر جو گورنر راج ہے اس کا آپشن بھی استعمال کرنا پڑے تو وہ کوئی بھی غیر آئینی قدم بھی اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ اور اس وقت جو یہ حکومت ہے یہ ٹولہ کوشش کرے گا کہ مارشل لا آ جائے ملک کے اندر، لیکن اقتدار یعنی عوام کے پاس ووٹوں کے لیے ابھی نہ جانا پڑے، چونکہ عمران خان اگر 2/3 اکثریت کے ساتھ آ گیا تو یہی کام تو روکنے کے لیے ہم حکومت میں آئے تھے اور اب پھنس گئے ہیں۔ تو عوام اب جو ہے وہ ان کے تمام چہرے دیکھ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔